بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے فلسفے کے مطالعہ کو ذوق شوق سے آگے بڑھا رہے ہوں گے۔ آج جس ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے اس میں ہمارے پاس دو موضوعات ہیں جو دراصل ایک ہی موضوع کا ذیلی عنوان دو بنتے ہیں، اور یہ اپنے ٹاپکس جو ہیں، دو ٹاپکس اپنے نمبر کے اعتبار سے 23 اور 24 ہیں۔ ان دونوں لیکچرز کا جو تھیم ہے، دونوں ٹاپکس کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ بطور سماجی علم کے اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ کون سے اہم افکار ہیں جو سماج کے حوالے سے ہمارے ہاں جدید فلسفے نے متعارف کروائے ہیں۔ ہم نے، ظاہر بات ہے کہ ہمارا پورا کورس جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو فلسفی ہے، تو یہاں بھی ہم اس انٹروڈکشن والا آسپیکٹ ہی کور کریں گے، یعنی ان سماجی افکار کی بنیادی جو تعلیم ہے اور نقطہ ہے، جو مرکزی فکر ہے، فلسفیانہ رخ ہے اس کا، ہم اس کا مختصر تعارف حاصل کریں گے، اور اس تعارف کے ساتھ جو تشریح ہے وہ ریڈنگ میٹیریل میں مزید دی ہوگی، لیکن ہمارے کورس کا جو مطلوب معیار اور ضرورت ہے وہ تعارفی مطالعہ ہے، تعارفی مطالعہ ہے۔ تو پہلے تو ہم اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فلسفہ بطور سماجی علم کے کیا اہمیت اور رکھتا ہے، اور اس کے کون سے پہلو ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔ اور دوسرے حصے میں میں آپ سے جو چیز شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ چند اہم جو تعریفات ہیں ان فلسفیانہ افکار کی جو جدید مغربی فلسفے نے خاص طور پہ متعارف کروائے ہیں، وہ تعریفات میں آپ سے شیئر کروں گا، اور سلائیڈز میں ان کی تفصیل بھی دی گئی ہے، مگر وہ انگریزی زبان ہی میں دی گئی ہے، اور ریڈنگ میٹیریل میں بھی اردو کی بجائے انگریزی زبان اختیار کی گئی ہے، اور مگر جو لیکچر میں انشاءاللہ میں اردو میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ ان اصطلاحات کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ اسٹڈی ہے، پس منظر کا مطالعہ ہے، تاکہ ہم جدید افکار کی جو بنیاد ہے اس کو سمجھ جائیں فلسفے کے اعتبار سے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم جدید سماجی علوم کے پیچھے موجود جو نقطہ نظر ہے پورا مغربی فکر اور مغربی علم کا، اس کو بھی ہم جان جائیں تعارف کی حد تک۔ اس سے آگے آنے والے لیکچرز میں ہم ایسے سماجی نظریات کو ضرور زیر بحث لائیں گے جو سیاست اور سماج دونوں سے متعلق ہیں بیک وقت، جس میں شامل ہے مثلاً آپ دیکھیے کہ سیکولرزم کا ایک کانسیپٹ، بنیادی نظریہ، تحریک، یہ پوری کی پوری آج کل ہر پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس تعارف کو ہم تھوڑا سا وسیع کرتے ہوئے سیکولرزم کو جانیں گے، اور اسلامی نقطہ نظر سے سیکولرزم کے اوپر کیا نقد ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کا بھی ایک جائزہ پیش کریں گے۔ اسی طرح لبرلزم ہے، ایک بہت ہی اہم سماجی، سیاسی اور معاشی نظریہ ہے، اس کو ہم مختصراً تعارف کریں گے، مگر اس کی جو جہات مختلف بنتی ہیں دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں، کلچر، ثقافت اور تہذیب کے معاملے میں، وہ کسی حد تک ہم تفصیل سے پڑھیں گے، اور سیکولرزم کی طرح معافی چاہتا ہوں، سیکولرزم کی طرح ہم لبرلزم کے اوپر بھی اسلامی نقد یا نقد اس بنیاد پر کریں گے کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے کون سی اس فکر کی بنیادیں جو ہیں وہ درست ہیں، اور کون سی ایسی بنیادی فکر میں خرابیاں ہیں یا نقص ہیں جو انسان کے لیے بطور سماجی فلسفے کے
اس کو کسی حد تک نقصان دہ بناتی ہے۔ یہ بھی لبرلزم کے حوالے سے۔ پھر اسی طرح ہم جمہوریت کا جو کانسیپٹ یا تصور ہے، بنیاد ہے، فلسفیانہ بنیاد اس کی ہے، اس کا تھوڑا سا ذکر دوبارہ کریں گے اور اس موضوع کو پڑھیں گے، اور اس جمہوریت کے طرز حکومت کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کا مقابلہ پھر اسلامی طرز سیاست کے ساتھ یہ کریں گے۔ اس کے ساتھ میں اگلے ہفتے کی یہ موضوعات بتا رہا ہوں، اس میں ہم جانیں گے کہ بنیادی حقوق کا ایک نظریہ جو ہے، تصور اس وقت جدید سیاسیات میں بہت زیادہ معروف ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے۔ اس لحاظ سے گویا یہ 4 نظریات ایسے ہیں اسی سوشل آسپیکٹ کے اعتبار سے، فلسفے کا جو رخ سماج اور سیاسیات کی طرف ہے، ان دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے ہم سمجھیں گے۔ پھر معاشی نظریات 2 ایسے ہیں جو دنیا بھر میں معروف ہیں اور ان کے اوپر پوری معاشی نظام کھڑے ہیں، ان کا بھی مختصر تعارف ہم اگلے ہفتوں میں پڑھیں گے۔ اس میں کیپٹلزم یا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور سوشلزم یا اشتراکیت کا نظام ہے۔ تو ان کا فلسفیانہ جو بنیادوں کا تعارف ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے کورس کا حصہ ہوگا۔ تو یہ آنے والے موضوعات تقریباً یہیں پہ ہمارا یہ کورس مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 5-6 ایسے اہم نکات بنتے ہیں جن پہ ہماری اگلی ڈسکشنز جاری رہیں گی۔ آج جو فلسفے کو بطور سماجی علم کے ہم سمجھنا چاہتے ہیں سوشل سائنس کے طور پر، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں آج کل جدید دور میں علوم کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، جو سماجی علوم یعنی سوشل سائنسز، اور پیور سائنسز یا سائنسی علوم۔ سائنس کا لفظ علم کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ سائنس لاطینی زبان سے ماخوذ لفظ ہے جو انگریزی میں مستعمل ہے، اور سائنس سے مراد منظم علم ہوتا ہے۔ منظم علم یعنی جس کے پیچھے پوری فلسفی ہو، جس کے پیچھے پورے فکر کی ایک ترتیب ہو اور دلیل کی بنیاد ہو، اور اس کی علمیات یعنی اس کی جو خاص ہو، یعنی اس کی اپسٹمولوجی مخصوص اور خاص ہو۔ تو سائنس سادہ ترین لفظوں میں سسٹمیٹک نالج، منظم علم کو کہا جاتا ہے۔ محض واقفیت کو سائنس نہیں کہہ سکتے، محض واقفیت کو علم نہیں کہہ سکتے۔ مکمل جامع اور مربوط علم جو ہوتا ہے، مکمل جامع اور منظم واقفیت جو ہوتی ہے، اسی کو ہم علم کہتے ہیں، اور اس واقفیت والے علم کا نام بھی انگریزی میں سائنس ہے۔ سائنس کی جمع پھر آگے سائنسز ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ سائنسز جو ہیں یا علوم، ان کو پھر ایک بڑی کیٹیگریز یا 2 طبقات میں تقسیم کر دیا گیا، اور یہ تقسیم جو کی گئی ہے یہ ان مضامین کی نوعیت اور ان مضامین کی جو حقیقت کہہ لیں، یا ان مضامین کی جو تحقیق ہے اور زندگی میں جو ان کا کردار ہے، اس کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جو علوم کی 2 طبقات بنائے گئے ہیں، 2 قسمیں کی گئی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک سماجی علوم ہے اور دوسرے سائنسی علوم ہے۔ یہ جو 2 درجات بنائے گئے ہیں، 2 قسمیں بنائی گئی ہیں، 2 طبقے علم کے یا علوم کے بنا دیے گئے ہیں۔ ان کی بنیاد بھی فلسفہ ہے، یعنی سائنس کا ایک فلسفہ ہے، سائنسی علوم کا، اور سماجی علوم کا ایک دوسرا فلسفہ ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو تقسیم ہے سوشل سائنسز اور پیور سائنسز کی، یا پیور سائنسز کو نیچرل سائنسز بھی کہتے ہیں، بعض اوقات ہارڈ سائنسز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں جو علوم ہیں، دوسری طرف سوشل سائنسز ہے۔ سوشل سائنسز کے آگے حصے ہیں جیسے آرٹس اینڈ ہیومینٹیز ہے، انسانیات یا انسانی مطالعہ جات مختلف ہیں، جیسے اینتھروپولوجی ہے، جیسے مذہب ہے، اس کا انسان سے تعلق ہے، جیسے سائیکالوجی انسان کی، یہ ہیومینٹیز میں شامل، لینگویج اور لینگویج اسٹڈیز جو ہے، یہ سب کے سب ہیومینٹیز میں آتا ہے۔ آرٹس میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو فنکاری سے متعلق ہیں، جو انسان کے فن سے متعلق علوم ہیں،
اور فنون ہے وہ پھر آرٹس میں چلے جاتے ہیں. یہ سوشل سائنسز کی آگے مزید شاخیں اور حصے ہو جاتے ہیں. سوشل سائنس بنیادی طور پر سماج کا علم ہوتا ہے. یعنی سوسائٹی کس طرح بنتی ہے، معاشرہ کیسے ترتیب پاتا ہے، معاشرے میں کون سی اقدار ہوتی ہیں، معاشرے میں کون سی نظریاتی بنیادیں ہوتی ہیں، معاشرے کی عملی جو رویے ہوتے ہیں ان کے پیچھے موجود کون سی فکر اور سوچ ہوتی ہے، اور معاشرہ بنانے میں کون سے عناصر کا کردار ہوتا ہے. معاشرے بنانے کے جو عناصر ہیں یا کسی بھی معاشرے کے بنیادی عناصر، ان کی ترتیب و تشکیل کیا ہوتی ہے، ان کا کردار معاشرے کے اندر اہمیت کیا ہوتی ہے، یہ سارا کچھ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو ہم ایک سوشل سائنس کا نام دیتے ہیں. پھر جس زاویے سے وہ مطالعہ ہو وہ اس طرح سے سوشل سائنس کا نام بنا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اسی سارے معاشرے کے انسانی معاشروں کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، انسان کا من حیث المجموع کریں گے، مختلف علاقوں کے تاریخوں کا مطالعہ کریں گے، سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، معاشی سماجی ہر پہلو سے تاریخ کا، تو یہ ہسٹری بن جائے گی. ٹھیک ہے نا جی، ہسٹری ایک سوشل سائنس بن جائے گی. تو اس طریقے سے سائیکالوجی ہے، اسی طرح سے مذہب یا مذہبیات یا الہیات ہے، ریلیجیس اسٹڈیز ہے، یہ سب پھر سوشل سائنسز کے اندر. پولیٹیکل سائنس ہے مثلا، اس میں ہم دیکھتے ہیں معاشرہ منظم کیسے ہوتا ہے، حکومت کیسے بنتی ہے، ریاست کیا ہوتی ہے، ریاست کے یہ سوشل سائنسز کی یہ مختلف مثالیں ہیں جو دراصل مطالعہ کیا کرتی ہیں. یہ تمام سوشل سائنسز یا سماجی علوم مطالعہ کرتے ہیں انسانی معاشرے کا، من حیث المجموع بھی مطالعہ کرتی ہیں. پورا معاشرہ کیا ہوتا ہے، بنتا کیسے ہے، اس کی ساخت کیا ہوتی ہے، اس کے خواص کیا ہوتے ہیں، اور اس کا خاص زاویہ، ایک زاویہ جب لے لیا جاتا ہے تو ایک شعبہ اس کا بن جاتا ہے. اس کو ہم ایک نام دے کر سوشل سائنس کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ معاشرے میں مذہب کے کردار کو پڑھیں تو ریلیجیس اسٹڈیز ہو گیا، مذہب کے عناصر، مذہب کی تعلیم، مذہب کی فلسفی، یہ سب پڑھتے جائیں، یہ ریلیجیس اسٹڈیز ہوگی. اور اس کو ہم کہیں گے یہ سوشل سائنس ہے. کیوں؟ سوسائٹی کے حوالے سے اس کا کردار پڑھ رہی ہے مذہب کا. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ میں نے ابھی کہا کہ انسان کا جو سماجی رویہ ہے، سماج بنتے کیسے ہیں، ان کی ترتیب تشکیل کیسے پاتی ہے، انسان کا عمومی طور پر بن حیث المجموع پورے گلوب یا پوری دنیا میں اس کا طریقہ کار معاشرے بنانے کا کیا ہے، کیا رہا ہے، کیا اس سے اخذ کیا جا سکتا ہے، آبادیوں کے عمومی رجحان کیا ہوتے ہیں، یہ سب اینتھروپولوجی سائنس بن جاتی ہے اور وہ ایک سوشل سائنس کے طور پر مطالعہ کرتی ہے. تو اس طریقے سے ہم ہر سماجی علم جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پھر اس کی جب ایک خاص زاویہ نگاہ سے پورے معاشرے کا مطالعہ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک خاص سائنس، سوشل سائنس یا سماجی علم بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی ریلیجیس اسٹڈیز کی یا مذہبی علوم، یا جیسے میں نے مثال دی آپ کو سیاسی علوم یا پولیٹیکل سائنس کی. اس طرح سے اللہ حاصل قیاس آپ دیگر سوشل سائنسز کو دیکھ سکتے ہیں. سوشل سائنسز کی اہمیت جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ انسان کے لیے معاشرہ یا سوسائٹی وہ بہت ہی اہم ایک درجہ رکھتی ہے. اور اس سب سے اہم درجے میں جو معاشرے کا جو بنیادی کردار ہے انسان کی تعمیر و ترقی میں، انسانی شخصیت کی نشو و نما میں، انسانی شخصیت کے جو پورا اٹھان ہے وہ سوسائٹی سے ہوتی ہے. تو پھر سوسائٹی انسان بناتی ہے اور انسان معاشرے یا سوسائٹی بناتے ہیں. انسانوں کے بغیر سوسائٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لہذا انسان جس قدر اہم ہے معاشرے کے لیے، معاشرہ اسی قدر اہم ہے انسانوں کے لیے. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا علم انسان کے بارے میں اور انسانی معاشرے کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اور جب تک اس کو سماج کا علم نہ ہو، اپنے معاشرے کے رجحانات کا پتہ نہ چلے، معاشرے کے کردار کی اس کو خبر نہ ہو، معاشرے کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اس کو کوئی تعلیم نہ دی گئی ہو،
تو پھر ظاہر بات ہے کہ سوشل سائنس کے بغیر انسان جو ہے وہ ایک جانوروں کی سی زندگی گزارے گا، انفرادیت پسند ہو جائے گا، معاشرے کی اہمیت سے انکاری ہو جائے گا، یا معاشرے سے دور تنہائی پسندی کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے سماجی علوم کا انسانی زندگی میں بہت ہی اہم کردار ہے۔ فلسفے کو جب ہم بطور سماجی علم کے دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلسفہ انسان کے وجود سے بحث کرتا ہے، انسان کی حقیقت سے بحث کرتا ہے، انسان کی ارد گرد موجود کائنات کی حقیقت سے بحث کرتا ہے، انسان کی جو زندگی ہے اس کے آغاز و انجام اور اس کے اتار چڑھاؤ نشیب و فراز، اس ساری کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور فلسفہ تو انسان کی جو پوری زندگی ہے اس کی بنیادوں سے لے کر زندگی کی ساری حقیقتوں کو دریافت کرنا چاہتا ہے، اور عقلی استدلال کی بنیاد پر اس حقیقت کا ایک نقشہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے سائنس کے طور پر، سوشل سائنس کے طور پر فلسفے کا ایک بنیادی کردار ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور کچھ مفکرین کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ صرف خود علم نہیں ہے فلسفہ، بلکہ ام العلوم ہے، کیونکہ ہر علم کا ایک بنیادی فلسفہ ہے۔ تو فلسفہ حقیقت کی تلاش کا نام ہے، حقیقت کی جستجو کا نام ہے، اور فلسفہ حقیقت کی جستجو کے بعد جو ایک تصویر بنتی ہے کسی چیز کی حقیقت کی، اس کو ہم اس کا فلسفہ کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر علم کا ایک فلسفہ ہے۔ تو گویا ہر علم کے پیچھے پس منظر میں یا بنیادوں میں جو علم چھپا ہوا ہے وہ اپسٹمولوجی کی شکل میں وہ علم فلسفہ ہی کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے دیکھا جائے تو ہر سماجی علم اپنا ایک جو خاص اینگل، زاویہ یا جہت رکھتا ہے، وہ زاویہ، وہ اینگل، وہ جہت خود فلسفہ ہے، اس کی علمیات ہے کہ وہ علم کہاں سے آتا ہے اور اس علم کے فائدے کیا ہیں، وہ علم کے ذرائع کیا ہیں، اس علم کی منتقلی کا طریقہ کیا ہے، اس علم کو بڑھانے کے طریقے کیا ہیں، یہ سب کچھ اس خود علم میں شامل ہوتا ہے۔ لہذا فلسفہ ہر سماجی علم کا ایک لازمی بنیادی حصہ ہے۔ تو خود ایک سماجی علم ہی نہیں، سوشل سائنس ہی نہیں، بلکہ دیگر سماجی علوم کی بنیاد کا کام فلسفہ کرتا ہے۔ تو یہ تعلق ہے فلسفہ اور دیگر سماجی علوم میں۔ میں نے کوشش کی آپ کے سامنے کہ سماجی علم ہوتا کیا، سوشل سائنس ہوتی کیا، اور پھر سوشل سائنس کی بنیادیں فلسفے کے ساتھ مزین کیسے ہوتی ہیں۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے کا تعلق دیگر سماجی علوم کے ساتھ عین وہی تعلق ہے جو پھول کا تعلق اپنی خوشبو سے ہے، یا سائے کا تعلق اپنی دیوار سے ہے، یا حدت اور روشنی کا تعلق اپنے سرچشمے یا سورج یا دیے کے ساتھ ہے۔ بعین ہی یہی تعلق ہر سماجی علم کا فلسفے کے ساتھ بن جاتا ہے، کیونکہ علم ہے ہی حقیقت کی تلاش، اور علم ہی فلسفہ ہے، اور فلسفے کے بغیر، یعنی حقیقت کو جانے بغیر، حقیقت کی تلاش کیے بغیر، حقیقت کی تصویر بنائے بغیر انسانی زندگی حقیقتوں سے دور رہتی ہے۔ خوابوں میں، تصورات میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو بہر صورت اپنے سماج کے لیے، اپنی زندگی کے لیے ٹھوس حقائق پر مبنی ایک لائحہ عمل درکار ہوتا ہے، اور لائحہ عمل اپنے پیچھے ایک علم رکھتا ہے، ایک فکر رکھتا ہے، ایک اصول رکھتا ہے، ایک نظریہ رکھتا ہے، اور وہی نظریہ فلسفہ ہوتا ہے۔ یہ بنیاد یا اہمیت آپ کے ذہن میں تازہ رہنی چاہیے۔ اب ہم اس جتنی ڈسکشن ہماری ہوئی ہے، جتنی بات ہوئی ہے، اس پہ ہم کچھ سوال و جواب کے لیے بریک کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ جیسے میں نے کیا تھا کہ کچھ سماجی فلسفیانہ سماجی افکار اور سیاسی افکار ایسے ہیں جن کا ہم نے مختصر تعارف لینا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا قدر تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ جن کا تفصیل سے پڑھیں گے وہ اگلے ہفتوں میں آئے گا، جن کا مختصر سا جائزہ لیں گے وہ ہم اس اپنے بریک کے بعد، وقفے کے بعد دوبارہ جب آتے ہیں تو ہم ان
بنیادی نظریات کے مختصر تعارف کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ تو ابھی میں آپ کے سوالات کے لیے وقفہ کر رہا ہوں اور لیکچر سے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے سوالات ضرور کریں۔ چیٹ کا آپشن موجود ہے اور آپ کا اورل کویسچنز کا موجود ہے آپشن، اور جو سوالات رہ جائیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو پھر بھرپور طریقے سے سمیٹیں گے۔ تو اس لیے ہم اب